बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन सीज़न 2 उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 5। नैना ड्राइंग रूम में बैठी हुई चैनल सर्चिंग करके वक़्त गुजार रही थी। फिर बेजारी से रिमोट रखकर मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। वो पिछले 2 घंटे से मीर हाउस में मौजूद थी। मीर जाजिब को कॉल किए बगैर ही वो यहाँ आ गई थी। वो इसके हुक्म के मुताबिक पलकें झपकते ही इस्लामाबाद पहुँच जाएगा, मगर अब शाम होने वाली थी। वो अब तक नहीं पहुँचा था। उसके सभी चेहरे पर फैली बेजारी और झुंझलाहट अब धीरे धीरे शदीद गुस्से में तब्दील हो रही थी। तभी मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला और मीर जवार अंदर दाखिल हुआ। नैना अचानक उसे अपने सामने पाकर घबराहट का शिकार हो गई और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मुलाजिम मोतबाना हाथ बांध कर एक कोने में खड़ा हो गया था। मुझे बेहद अफसोस है कि आप पिछले कई घंटों से यहाँ अकेली बैठी बोर हो रही हैं। मैं अभी वापस आया हूँ। मुझे खबर थी कि आप यहाँ अकेली हैं, मगर बिज़ी होने की वजह से पहुँच नहीं सका। मीर जवार ने अपने हाथ से बैठने का इशारा किया। मुझे जाना है, देर हो रही है, पहले ही काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है। इसने मीर जवार की सहरखेज़ पर्सनैलिटी से नज़रें चुराते हुए नागवारी से कहते हुए कदम बढ़ाए। मुझे एहसास है आपका कीमती वक्त ज़ाया हुआ है, मगर वो मेरे किसी काम की वजह से लेट हो गया है। जब इतना इंतज़ार कर चुकी हैं तो थोड़ी देर और सही। मेरी बात हुई है मीर जाजिब से, वो एयरपोर्ट से निकल चुका है, कुछ देर में पहुंच जाएगा। मीर जवार ने वजाहत देते हुए इसे जाने से बाज रखा। मीर जवार को इसका ऑफ मूड कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई इसके सामने आई थी और वो चाहता था कि वो यूं ही मुस्कुराती रहे। उदासी इसके चेहरे पर बिल्कुल ही नहीं जच रही थी। ना जाने क्यों इसका दिल नैना के चले जाने पर राज़ी नहीं हो रहा था। दिल ने अचानक ही इसके ठहर जाने की ख्वाहिश की थी। वो खुद भी नहीं जानता था कि दिल इतनी शिद्दत से इसे रोकने का ख्वाह क्यों है। जो भी था, मगर वो इस पल इसे जाने नहीं देना चाहता था। मीर जवार, जिसने कभी किसी को वजाहत नहीं दी थी, आज नाना को रोकने की खातिर झूठा बहाना भी गढ़ गया था। मीर जाजिब को इसने कोई काम नहीं दिया था, बल्कि वो खुद की अपनी ज़रूरी मीटिंग की वजह से लेट हुआ था। वट रबिश, आप खुद को समझते क्या हैं? वो भड़क कर बोली। मीर जवार ने सीने पर हाथ रखकर जवाब दिया। मीर को मुलाजिम के सामने इसके अल्फाज चाबुक की तरह लगे थे। अगर नाना की जगह कोई और इस लहजे में बात करता तो मीर जवार इसकी ज़बान खिंचवा चुका होता। किसी की इतनी मजाल कहाँ थी कि इसके सामने सर उठाकर ऊंची आवाज़ में बात करे। मैं 2 घंटे से यहाँ बेवकूफ़ों की तरह इसका इंतज़ार कर रही हूँ और आपने कितनी आसानी से कह दिया कि मैंने इसे अपने किसी काम से रोक दिया। इस दुनिया में सिर्फ आपके ही काम है ज़रूरी हैं, वो किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है। वो ऊंची आवाज़ में तिलमिला कर बोली थी। गुस्से से शरबती आंखें और नाजुक सी नाक के नथिए बेतहाशा सुर्ख हो चुके थे। हरगिज़ नहीं, मीर जवार के फजूल कामों से ज़्यादा ज़रूरी नैना शाह की आउटिंग है। मगर मुझे इस बात का एहसास न होने में ज़रा देर हो गई। वो दिल फरेब लहजे में गोया हुआ मुलाजिम इसके अंदाज पर बेहोश होते होते रह गया। छोटी सी कोताही पर लोगों की दुर्गत बना देने वाला मीर जवार इस लड़की की बदतमीज़ी के जवाब में मुस्कुरा रहा था। इसे सामने खड़ी छोटी सी लड़की की किस्मत पर रश्क आया, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि इसका साईं कोई दिल फेंक का याश परस्त आदमी था। वो बचपन से मीर जवार के साथ था, इसके मिजाज के हर रंग से वाकिफ़ था। दिन रात लड़कियों और औरतों का आना जाना लगा रहता था। मीटिंग्स होती थी। इनके साथ मीर जवार का रवैया बेहद मोहतात और लिया दिया सा होता था। छोटे बड़े मौक़ों पर दोस्त अहबाबों के साथ रक़्स व सरूर की महफ़िलें भी सजती थीं, मगर किसी को भी महफ़िल के अख्ताम पर मीर जवार की ज़िंदगी या इसके बेडरूम तक रसाई हासिल नहीं थी। मोमेंट में एंट्री रात 8 बजे तक की जा सकती है। अभी तो 5 बजे हैं। दामने को की सैर का मज़ा शाम में ही है और होटल रेस्टोरेंट के नज़ारे भी रात में और भी ज़्यादा दिलकश लगते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी वजह से आपके प्रोग्राम का असर पड़ेगा, बल्कि आप चाहें तो अपना मूड ठीक कर सकती हैं, भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर सकती हैं। मीर जवार रसानियत इसका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। ओह, तो इसका मतलब है आप हमारे प्रोग्राम से आगाह थे? वो नरम पड़ते हुए बोली, फिर सोफे पर बैठ गई। मैंने मीर जाजिब से बात की तो इसने मेरी काम से इनकार करते हुए वजह भी बताई थी। मीर जवार ने भी बैठते हुए एक और झूठ बोलकर इसे वजाहत देना ज़रूरी समझा। मुझे इल्म होता कि जाजिब को पहुंचने में देर लगेगी तो मैं शॉपिंग पर चली जाती। वो तासुब से गोया हुई। आपने लंच भी नहीं किया होगा। मीर जवार ने अंदाज़ा लगाते हुए इसे जांचती नज़रों से देखा। नैना ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। गुलजार, खाना लगवाओ, इसने मुलाजिम को हुक्म दिया। जी साईं। मुलाजिम फ़ौरन से पेशतर सर झुकाए पलट गया। वो अरविश से बात करने के बाद डिप्रेस हो गया था। इसने अरुमा से भी रब्ता नहीं किया था।
جبکہ وہ کئی بار اسے کال کر چکی تھی۔ آفس میں اسے اپنی طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہوا تو گھر آ گیا۔ وہ روم میں پہنچتے ہی بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ پھر اروما کو کال کی۔ سنا ہے آج کل بہت انجوائے کیا جا رہا ہے، مجھے مس کیا تھا؟ عزائم شاہ نے کال پک ہوتے ہی گھمگیر آواز میں پوچھا۔ فرصت ہی نہیں ملی، جتنا دلچسپ بھائی ہے اس سے کئی گنا شوق اس کی بہن ہے، بھلا اس کی موجودگی میں بھی کسی کی یاد آ سکتی ہے؟ اروما کی کھنکتی ہوئی آواز فون میں گونجی۔ اس کا مطلب ہے اس نے وہاں بھی خوب محفل جمائی ہے۔ عزائم شاہ سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھیرے سے ہنس دیا۔ جی ہم نے بہت انجوائے کیا، نینا تو آپ کو اور تحریم کو بھی بہت مس کر رہی تھی۔ نینا مس کر رہی تھی نا، اگر کوئی اور بھی مس کر رہا ہوتا تو بات تھی۔ شاہ نے مصنوعی آہ بھری۔ میں فون بند کر رہی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اروما نے انجان بن کر بہانہ بنایا۔ نیند والی گرل، میری نیندیں اڑا کر کہاں بھاگ رہی ہو؟ آج پوری رات تم سے بات کرنی ہے، عزائم مخمور لہجے میں بولا تھا۔ کیوں، آپ کو صبح آفس نہیں جانا؟ جانا ہے، مگر ابھی رات کی بات کرو۔ اب ذرا اپنی پیاری سی آواز میں پیاری پیاری باتیں کرو تاکہ تھوڑی طبیعت سنبھلے۔ کیوں، آپ کی طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ اروما کی آواز سے یکدم پریشانی چھلکنے لگی تھی۔ صدقے میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا موڈ بگڑا ہوا تھا، تمہاری آواز سن کر وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ موڈ کیوں خراب تھا؟ اروما پھر پریشانی سے بولی۔ اتنے سوال کرو گی تو پھر بگڑ جائے گا، میں اظہار چاہتا ہوں اور تم سوال پر سوال کیے جا رہی ہو۔ شاہ زچ ہو کر بولا۔ سوری، اب کوئی سوال نہیں کروں گی۔ اس نے شاہ کے غصے سے کہنے پر خائف ہو کر معذرت کی تھی۔ ایک نہیں 100 سوال پوچھو میری جان، آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ عزائم شاہ کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو عاجزی سے بولا۔ اروما بے ساختہ ہنس پڑی۔ مجھے آپ کو سوری کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے غصے سے خوف ضرور آتا ہے، مگر برا نہیں لگتا کہ اس کی نرم و نازک سی آواز کو سماعتوں میں اتارتے ہوئے شاہ نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ نیند اس کی تاکید میں چھوٹے قدم اٹھاتی ڈائننگ روم تک پہنچی۔ میر زوار نے اس کے لیے چیئر کھسکائی اور اس کے بیٹھنے کے انتظار میں پشت پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ نینا نے ڈائننگ ٹیبل پر چنے کھانے کی ڈشز کا ناقابل نظروں سے جائزہ لیا، پھر بیٹھ گئی۔ میر زوار اس کے بیٹھتے ہی اپنی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ نینا کے چہرے پر پہلے تحریک کے رنگوں سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری حیرانگی دور کیے دیتا ہوں۔ دراصل میر جاذب نے مجھے صبح بتا دیا تھا کہ آپ لنچ یہاں کریں گی، اس لیے میں نے بٹلر سے کہہ کر تمام ڈشز آپ کی پسند کے مطابق بنوائی ہیں۔ وہ اپنی پلیٹ میں دال ڈالتے ہوئے عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مگر نینا کی حیرت سوا ہوگی، آپ کو میری پسند ناپسند کے بارے میں کیا پتہ؟ نینا نے بے ساختہ پوچھا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی بات نہیں ہے، میر جاذب اور اروما اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ پہلی بار میرے گھر آ رہی تھیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج لنچ آپ کی پسند سے کیا جائے۔ میر زوار نے تفصیلاً جواب دے کر اسے مزید حیران کر دیا، مگر وہ ہونٹوں پر مچلتا اگلا سوال دبا کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ باہر تو گرمی کا نام و نشان بھی نہیں، پھر اس کمرے کا ماحول مجھے انتہائی گرم کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ میر جاذب ڈائننگ روم میں داخل ہوا اور نینا کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ کر ترنگ میں بولا۔ نینا لاتعلق بنی پلیٹ پر جھکی رہی۔ مجھے پتہ ہے تم سخت خفا ہو، مگر ایک بہت ضروری کام تھا جو نپٹانے میں وقت لگ گیا۔ وہ وضاحت دے رہا تھا، مگر نینا کی چپ نہیں ٹوٹی۔ وہ ناراض نہیں ہے، میں اسے بتا چکا ہوں، تم میرے کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ میر زوار نے آنکھوں کے اشارے سے اسے سمجھایا۔ میر جاذب نے بھی آنکھوں سے تشکر کا اظہار کیا۔ دل تو کرتا ہے تمہارا سر پھاڑ دوں، مگر میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتی۔ نینا نیپکن سے ہاتھ پونچھ کر اپنی جوب میں واپس لوٹی۔ ان دونوں بھائیوں کا کہکہ برجستہ تھا۔ اوہ، جرائم پیشہ لوگوں کو چند گھنٹوں کی صحبت نے تمہاری سوچ کو بھی مجرمانہ بنا دیا۔ میر جاذب نے ٹیبل بجائی۔ میر زوار نے اسے فقط گھورنے پر رفق کیا۔ گلزار ساجد سائیں کے پاس ایک پیکٹ ہے، لے کر آؤ۔ میر زوار نے ایک ملازم کو حکم دیا جو کندھے سے گن لٹکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھے۔ میرا پورا دن تو خراب کروا چکے ہو، اب بھونڈے مذاق کر کے شام بھی یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ نینا اسے ٹوکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں تو کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، تم ہی لیٹ کروا رہی ہو، میر جاذب معصومیت سے بولا۔ نینا نے میر زوار کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے صبر کا گھونٹ پی کر اسے ملامتی نظروں سے دیکھا۔ میر جاذب سر کھجاتے ہوئے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے باہر آ گیا۔ وہ تینوں آگے پیچھے خارجی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تبھی میر جاذب کسی کام سے 5 منٹ میں آنے کا کہہ کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ مجھے بھی، آپ بھی رات ڈنر پر ہمیں جوائن کریں۔ وہ دونوں میر جاذب کے انتظار میں خاموشی سے کھڑے تھے۔
اس کی خاموشی کو توڑنے کے لیے نینا خوش دلی سے بولی، میں تو ہر وقت آپ سے جوائنٹ رہنا چاہتا ہوں۔ میر زوار نے بے ساختہ بولا۔ اپنی بے اختیاری پر ایک پل کے لیے وہ خود بھی جزا و بزم ہوا، مگر نینا پر ظاہر کیے بغیر دلکشی سے مسکرایا۔ نینا کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے۔ آپ پہلی بار گھر آئی ہیں اور روایت کے مطابق خالی ہاتھ نہیں جا سکتی۔ ملازم پیکٹ کے ساتھ واپس لوٹا تو میر زوار نے پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نینا سوچ کیا رہی ہو، لے لو۔ میر جاذب نے اسے بت بنے دیکھا تو نرمی سے کہا، تھینکس۔ نینا نے ہچکچاتے ہوئے پیکٹ تھام لیا۔ یار تم بھی رات ہمارے ساتھ ڈنر کرو۔ میر جاذب نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے بھی دعوت دی۔ پھر کبھی صحیح، میں پہلے سے ہی ڈنر پر انوائٹڈ ہوں، اس معنی خیز لہجے پر کہہ کر سہولت سے انکار کر دیا۔ تقریباً ہر روز ہی تمہارا ڈنر وہاں ہوتا ہے، وقت پر اپنی جان چھڑوا لو ورنہ کسی دن اس کے ساتھ خود بھی ڈوبو گے۔ میر جاذب ناگواری سے بولا، جیل کے کٹھن وقت میں دوستی کا رشتہ جوڑا تھا، آخری وقت تک قائم رہے گا۔ اول تو میں ہر کسی سے دوستی کرتا نہیں، اگر کر لوں تو پھر دل سے نبھاتا ہوں، یہ تم بھی جانتے ہو۔ زندگی بھر نبھانے کا عہد کیا ہے اور آخری دم تک نبھاؤں گا۔ تم میری فکر مت کرو، میں ڈوب کے ابھرنے کا ہنر جانتا ہوں۔ وہ لاپرواہی سے بولا، جب تم نے کسی کو نہ ماننے کی ٹھان لی ہے تو میرا کچھ بھی نہیں کہنا بیکار ہے۔ میر جاذب افسردگی سے بول کر چل پڑا۔ نینا جو بغور ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، اچھتی نظر میر زوار پر ڈالتی ہوئی بڑھ گئی تھی۔ زائم شاہ ٹاول سے ہاتھ پونچھتا ہوا واش روم سے باہر نکلا تو تحریم کو بیڈ کے کنارے پر بیٹھے پایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے تیوریوں پر بل ڈال کر ناگواری سے کہا، کیوں، میں تمہارے روم میں نہیں آ سکتی؟ تحریم اٹھلا کر بولی، ہرگز نہیں، رات کے اس پہر نینا کے سوا کسی بھی لڑکی کو میرے روم میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ صاف گوئی سے بولا، اروما کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اس کے آگے پیچھے گھومنا، بھری محفل میں اس کا ہاتھ پکڑنا۔ تحریم اس کی صاف گوئی پر تلملا کر بولی، شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ شاہ بھاری قدم اٹھاتا ہوا اس تک پہنچا اور بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو اتنا بھڑک رہے ہو؟ تحریم ضابطی انداز میں چلائی تھی، اپنی آواز نیچی رکھو، اگر میں تم سے نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اب یہاں سے نکلو اور دوبارہ میرے روم میں بغیر اجازت قدم رکھنے کی غلطی مت کرنا۔ شاہ اسے دھکیلتے ہوئے دروازے تک لے گیا۔ میں تم سے بات کیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، تم 100 بار مجھے دھتکارو گے تو میں 100 بار واپس آؤں گی۔ آخر تم کیوں مجھ سے اس بری طرح پیش آ رہے ہو؟ کل تک تم میرے ساتھ نارمل تھے، اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ تحریم اس کے سامنے سراپا سوال بن گئی تھی۔ یہی میری غلطی تھی کہ میں تمہیں نینا کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، مگر تم میرے رویے کو غلط سمجھ بیٹھی اور بہک گئی ہو۔ میں تمہیں بھی اپنی بہن ہی سمجھتا ہوں، تم بھی میری گریز کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارے رشتے کی پاکیزگی کو برقرار رہنے دو۔ وہ بامشکل اپنا غصہ دبائے تحمل سے بولا تھا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریم ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے چند قدم آگے آئی، پھر اپنے دونوں بازو زائم شاہ کے گلے میں ڈال کر شرمناک حرکت کرتے ہوئے بے باکی کی انتہا کر دی، تم ہوش میں تو ہو؟ پاگل ہو چکی ہو؟ دور ہٹو۔ زائم شاہ بدک کر خود کو چھڑواتے ہوئے پیچھے ہٹا، مگر تحریم جذبوں کی روح میں بہہ کر بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ جاری ہے۔